اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا بے پناہ فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضرت شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان التمیمی النجدی الحنبلی رحمہ اللہ کی شاہکار تصنیف کتاب التوحید کے ماشاء اللہ گلمپس اور بہترین چیزیں جو ہیں ہم نے حاصل کی۔ اللہ رب العالمین ہم کو توحید پہ قائم دائم رکھے اور توحید پر ہی جو ہے اللہ رب العالمین وحدانیت الہی پہ ہماری وفات لکھے الحمدللہ۔ تو سامعین کرام، اس جگہ میں الحمدللہ 1 سال سے کم کی مدت میں کتاب التوحید اور امام مسلم رحمہ اللہ کی صحیح کے دروس ہوتے ہیں، ان میں سے یہ کتاب التوحید کا درس الحمدللہ اچھے طریقے سے سر انجام پایا۔ اب اس وقت جو ہے ہمارے سامنے جو ہے حضرت امام نووی رحمہ اللہ کی شرح صحیح مسلم شریف کی شرح انشاءاللہ پیش خدمت ہے۔ چنانچہ یہ اس میں جو ہے الحمدللہ جنائز کی جو ہے کتاب کے عنوان سے یہ الحمدللہ ہمارے سامنے پڑھی گئی ہے، کتاب میں جو ہے الحمدللہ محرر ہے۔ چنانچہ امام مسلم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ حدیث ہم کو بیان کی حضرت یحییٰ ابن ایوب رحمہ اللہ نے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت اسماعیل ابن علیہ سے یہ روایت وارد ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ایوب رحمہ اللہ نے ہمیں بیان کی۔ انہوں نے حضرت امام کبیر محمد ابن سیرین رحمہ اللہ سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ آپ نے کہا، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ نے بہت سی روایتیں کی ہیں۔ اس سے پہلے ان کی روایت سے ایک مشہور و معروف حدیث بھی الحمدللہ ہمارے سامنے گزری کہ وہ عورتوں کو عیدگاہ میں بلانے کی تائید میں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشہور و معروف مروی حدیث وہ بیان کرتی ہیں کہ جو ہے عیدگاہ میں ساری عورتیں آئیں گی۔ افسوس کا مقام ہے کہ یہاں عیدگاہ میں نہیں آتی عورتیں، عیدگاہ میں لانا جو ہے ان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، جبکہ عیدگاہ میں لانا چاہیے۔ اگر وہ پاک نہیں ہیں پھر بھی جو ہے ان کو لانا چاہیے اور وہ ذرا سا دور ہو کے بیٹھیں گی، مگر مسلمانوں کی دعا میں ضرور شامل ہوں گی۔ یہ ہیں الحمدللہ۔ تو کہا کہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کننا ننہا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علینا۔ جنازے کی اتباع عورت نہیں کرنا صاحب، جنازے کے پیچھے جو ہے ہم مرد چلیں گے، عورتیں نہیں چلیں گی۔ مگر یہاں ایک اس روایت میں لکھا ہے کہ ہمیں جنازوں کی اتباع سے منع کیا گیا، اس پر جو ہے سخت پابندی نہیں لگائی گئی۔ تو جو ہے ہو سکتا ہے کہ جو ہے جماعت سے ذرا سا ہٹ کے دور نظروں سے اوجھل عورتیں بھی جائیں گی اور دور رہ کر جو ہے شریک ہوں گی، اللہ بہتر جانے، کیونکہ جو ہے یہاں صراحت کے ساتھ روایت نہیں آئی ہے۔
اور وہی روایت دوسری جگہ آئی نہینا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علینا، ہمیں جو ہے جنازوں کی اتباع سے منع کر دیا گیا اور اس کی جو ہے ہم پہ عزیمت نہیں کی گئی اور اس کی طاقت ہم پر جو ہے چالو نہیں کی گئی، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اختیاری چیز لگتی ہے، اللہ بہتر جانے۔ وحدثنا يحيى بن يحيى أنه قال أخبرنا يزيد بن زرعين عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية رضي الله تعالى عنها أنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه۔ معزز حضرات، امام مسلم رحمہ اللہ کی سند کے ساتھ یہ حدیث پیش خدمت ہے، اور اس میں بھی جو ہے راویہ صحابیہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لے آئے، داخل ہوئے، اور ہم آپ کی دختر کو غسل دے رہے تھے، تو کہا کہ انہیں 3 بار غسل دو یا 5 بار، 3 بار یا 5 بار، غسل کی جیسی ضرورت پڑی، ضرورت محسوس کرو، ان رأیتن ذالک، تو جو ہے غسل دو، مگر پانی بھی اور بیر کا پتا ہونا چاہیے۔ بیر کا پتا پانی میں ملایا جاتا ہے، اس سے مائل جو ہے اچھا کٹتا ہے، مائل دور ہوتا ہے، تو اور آخر میں کافور لگاؤ۔ انسان کو جب کفنایا جاتا ہے تو جو ہے کافور پہنایا جاتا ہے، اس میں بڑی خوشبو ہوتی ہے۔ کافور جس کپڑے میں ہو، عموماً دیکھا گیا کہ وہاں کیڑے نہیں آیا کرتے، تو کافور وہاں ہو یا کافور کا کچھ حصہ، اور جب فارغ ہو جاؤ تو مجھے معلوم کراؤ۔ تو ہم فارغ ہو گئے تو ہم نے آپ کو اطلاع کی، تو آپ نے اپنا کمر بند ہماری طرف کو پھینکا اور کہا کہ آپ کے بال اس میں بانٹو، بال کو بانٹو، بال کو ایسے نہ رکھا کرو بلکہ بانٹ کے رکھا کرو۔ تو سامعین کرام، انسان کے بال جب رہ جاتے ہیں غسل کے وقت، آخری غسل کے وقت، تو جو ہے اس کے 3 لڑیں بنانی چاہیے، 3 لڑیں بنا کے جو ہے وہ ازار بند میں رکھے جائیں، اور اس طرح جو ہے ان کو محفوظ رکھا جائے۔ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کمر بند پھینکا، ڈالا ہماری طرف اور کہا کہ ان میں ان کو بانٹو۔ تو جو ہے حق جو ہے ازار کے باندھنے کی جگہ کو کہا جاتا ہے، تو اس جگہ پہ اس کو رکھنا چاہیے، اور وہ کپڑا انسانی جسم سے لگا رہنا چاہیے، اور وہ جسم کے حصے کو متصل ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ایسی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو، اپنی بچیوں کو کفن دینے کے وقت ہم صبر سے کام لیں، اور جو ہے الحمدللہ اس میں بے صبرے نہ ہوں۔ فَمَشَطْنَاهَا 3 قُرُوء، تو ہم نے جو ہے آپ کے بالوں کو 3 لڑ ہم نے جو ہے بنا دیں، اور ان میں جو ہے ان کو
کفنا دیا۔ اور اس کے بعد ایک اور روایت حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے ہی ہے، آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض دختران میں سے ایک کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، ہم آپ کی دختر کو غسل دے رہے تھے تو آپ ہمارے ہاں آ کے کہا کہ جو ہے الحمدللہ اس طریقے سے اس کو برقرار رکھو، اور 3 یا 5 یا 7 یا اس سے بھی زیادہ اگر ضرورت محسوس کرے تو غسل ان کو دیا جائے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ان کے سر کے بالوں کی 3 لڑ بنائے گئے، تو اس طرح جو ہے انسان کو پاک ہو کر بھیجا جاتا ہے اللہ کی راہ میں۔ اللہ رب العالمین پاکی کو پسند کرنے والا ہے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم نے جو ہے 3 لڑ ان کے چوٹی کے بنائے، اور پھر ایک حدیث حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ سے ہی وارد ہے، آپ نے کہا لما ماتت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغسلنها وترا 3 أو 5 وجعلنا في الخامسة كافورا أو شيئا من كافور فإذا غسلتنها فعلمنني قالت فعلمنا فآتانا اقوہ قال اشعرناها ایاہ۔ تو معلوم ہوا کہ جو ہے بچی عورت کو غسل کرنے کے بعد جو ہے آخر میں سر کے بال جو ہے گوند کے چوٹی کے طور پہ جو ہے بنائے جائیں، ان کی کتنی لڑیں ہوں ان کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے الحمدللہ ہمیں حکم دیا کہ جو ہے اس طریقے سے 3 لڑ جو ہے اس کے دھوئے جائیں، یا 5، یا اس کے بعد ان میں کافور ملایا جائے تاکہ خوشبو رہے، اور کافور آنے کے بعد لگتا ہے کہ کیڑے نہیں لگتے۔ تو جو ہے الحمدللہ جتنا کوشش ہم کریں گے، باقی اللہ کی مرضی، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ فعلمنا، تو ہمیں جو ہے وہ معلوم کراؤ، تو ہم نے جو ہے ان کو ان کا ازار بند دیا اور کہا کہ ازار بند میں جو ہے وہ بالوں کو گوندا کرو، بالوں کو الحمدللہ مہذب بنا کے پیش کیا کرو۔ کیسے رکھنا؟ ابھی چھوٹی 3 ڈالتے تو ایسے سامنے ڈالنا، نہیں تو پیچھے رکھو، کفن بن جانا۔ ہاں، کفن نہلانے میں کافور یا وہ تو پانی میں بیر کا پتا ڈالا جاتا ہے، بیر کے پتے میں گرم کیا جاتا ہے، پھر وہ پانی جو ہے نہلایا جاتا ہے۔ 3 یا 5 اگر زیادہ بھی، تو جتنے حسب ضرورت، جس قدر ضرورت پڑے گی اس قدر پانی نہلایا جائے گا۔ تو اس کے بعد کہا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی ایک اور روایت ہے، قال لہن فی غسل ابنتہ ابدأن بمیامنها وموادع الوضوء منها۔ تو انسان جب شروع کرے گا ان کے تو سیدھی جانب سے جو ہے شروع کرے گا، اور جو ہے وضو کی جگہ جو ہے ان کو نمایاں رکھے گا، جہاں تک وضو کیا جاتا ہے وہاں تک جو ہے انسان ان کو غسل دے گا۔ تو کہا اجمعوا ان لہا غسل زوجہا، اگر کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا، آپ کو معلوم ہے کہ انسان کا رشتہ جو ہے موت سے ٹوٹ جاتا ہے، موت سے جو ہے اس کا رشتہ برقرار نہیں رہتا، موت سے ختم ہو گیا،
البتہ جو ہے غسل دینا جو ہے موت کے بعد بھی جائز ہے. الحمدللہ اس کی جو ہے الحمدللہ روایتیں ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل دیا، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے کوئی غسل نہ دیں، تاکہ جو ہے ان کے جسم پر کسی کا زندگی میں تو الحمدللہ جو ہے محفوظ رہا، موت کے بعد بھی جو ہے کسی کی نظر نہ پڑے. تو علی رضی اللہ عنہ سے جو ہے انہوں نے اجازت لی تھی، مانگا تھا کہ وہ ان کا جو ہے غسل دیں. تو اور واجمعوا ان لہا غسل زوجہا، اور انہوں نے اس بات پر اجماع کیا کہ ان کے شوہر ان کا غسل دیں گے. اور اس بات سے جو ہے لوگوں نے استدلال کیا کہ لا یجب الغسل علی من غسل میتا، تو جو ہے میت کو غسل دینے والے پہ غسل نہیں ہوگا. اچھا صاحب، ہم کسی کو غسل دے کے آ رہے ہیں تو کیا ہم پر غسل ہے یا نہیں ہے؟ کہا گیا کہ کوئی ضروری نہیں ہے، کر لے تو جو ہے بہتر ہے، ورنہ کوئی بات نہیں ہے. انہ لا یجب الغسل من غسل المیت لیکن یستحب، جس نے جو ہے میت کو غسل دیا اس کا غسل اس پہ ضروری نہیں ہے، البتہ کر لے تو بہتر ہے. قال الخطابی لا اعلم احدا قال بوجوبہ، تو کہا امام خطابی رحمہ اللہ نے میں کسی کو نہیں جانتا ہوں جس نے جو ہے اس غسل کو واجب قرار دیا، البتہ اختیاری ہے. حضرت امام احمد بن محمد بن حنبل رحمہ اللہ اور اسحاق ابن راہویہ نے وضو کو برقرار رکھا، کہا کہ وضو کرنا ضروری ہے. اور جمہور علماء، بہت سارے علماء نے اس کو مستحب قرار دیا. تو سامعین اکرام، انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ الحمدللہ کسی کو غسل دے. تو جو ہے اگر نہانا ممکن ہو تو نہا لے، ورنہ جو ہے وضو کرنا چاہیے، وضو کرنا ضروری ہے. پاک کی ضرورت نہیں ہے. ہاں پاک جی، ناپاک ہوا تو بھی کر سکتے ہیں غسل. ناپاک کون کس کو ناپاک کرنے جائے گا بھائی؟ جائے گا صحیح آدمی ہی غسل کر. مردہ جو ناپاک رہے گا. نہیں، اب کوئی انسان مرد ہے تو ہم بستر کیا ہوگا تو غسل کرنا ہے. تو مرد ہے تو جو ہے مرد کا رشتہ برقرار رہے گا نا، مرد کا رشتہ جو ہے. مولانا ایسا بول رہے ہیں میں غسل دوں گا، میں ناپاک ہوں گا تو دے سکتا ہوں کیا؟ نہیں نا، نہیں دینا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو جنازے میں اتارا جا رہا تھا قبر میں، کہا کہ وہ لوگ اترو، وہ لوگ ہاتھ دو جس نے جو ہے رات ہم بستری نہیں کی ہو. ہاں وہ ضروری ہے. ہو گیا نہیں 20 منٹ ہے؟ ہاں 20 آدھا گھنٹہ ہو گیا بلکہ نہیں. ہاں 25 منٹ ہو گئے، اور 5 منٹ پڑھیں کہ ختم کر دیں؟ ختم ہوئی جنازہ کی غسل، وہ تجلی ختم نہیں ہوگا. ہاں ابھی سلسلہ. آج کی اچھا جناب، آخر میں ایک روایت انشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں. چنانچہ مگر یہ روایت بہت لمبی ہے. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ نے فرمایا حدثنا یحییٰ بن یحییٰ التمیمی و ابو بکر بن ابی شیبۃ و محمد بن عبد اللہ بن نمیر و ابو قریب. ماشاء اللہ امام مسلم رحمہ اللہ کے 4 مشائخ، 4 اساتذہ نے جو ہے یہ حدیث روایت کی. اس میں الفاظ یحییٰ بن یحییٰ کے ہیں. دوسروں نے کہا کہ ابو معاویہ یعنی محمد ابن خازم
الضریر نابینا. عجیب بات ہے صاحب, عرب کے لوگ الحمدللہ نابینا ہوتے تھے, علم کے جو ہے الحمدللہ بڑے دل دادا اور علم یاد رکھنے والے تھے. ہمارے استاد سماحت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ ملک طائف میں کام کرتے, مکے میں کام کرتے, ریاض میں تو ماشاءاللہ آپ کا ہمیشہ جو ہے کام چلا رہتا تھا. نابینا تھے. ایک عمر آئی, اس عمر سے جو ہے وہ نابینا رہ گئے, اور پھر جو ہے اب جو ہیں ماشاءاللہ عبدالعزیز آل الشیخ نابینا ہیں. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے نابینا پن کو برقرار رکھتے ہوئے جو ہے دین کی خدمت کی. یہ اللہ کی دین ہے. اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے. تو کہا کہ حضرت ابو معاویہ رحمہ اللہ نے فرمایا, حضرت اعمش رحمہ اللہ سے روایت کی. اعمش بھی جو ہے الحمدللہ یہ یا تو دن میں دیکھتے ہیں رات میں نہیں دیکھتے, یا رات میں دیکھتے ہیں دن میں نہیں دیکھتے, اس کو جو ہے اعمش کہا گیا. یہ بھی تو یہ آدمی ہیں. انہوں نے حضرت شقیق ابن سلمہ الاسدی رحمہ اللہ سے روایت کی, اور انہوں نے حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا. آپ نے کہا حاجرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سبیل اللہ نبتغی وجہ اللہ فوجب اجرنا علی اللہ. کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت پہ گئے اللہ کی راہ میں, اللہ کے لیے, اللہ کی رضامندی کے لیے, تو ہمارا اجر اللہ پر ضروری ہو گیا. اللہ ہمیں اجر دے گا. جو کسی نے جو ہے الحمدللہ اس راستے میں آگے بڑھنے کی پیشکش کی, لم یأکل من اجرہ شیئا, جو اپنے اجر سے کوئی کمی نہیں ہوئی. ان میں سے مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ ہیں. حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جلتے تھے. تو یہ جنگ احد میں جام شہادت نوش فرما گئے, شہید ہو گئے. ان کے لیے دیکھیے حالت کیا تھی مسلمانوں کی, کفن اتنا میسر نہیں تھا کہ جو ہے ان کو دفن کیا جائے. تو کفن کے لیے جو ہے اگر پیر ڈھانپے جاتے تو اوپر کا حصہ کھل جاتا, اور اگر اوپر کا ڈھانپے جاتا تو پیر کا حصہ کھل جاتا. تو جو ہے ان سے کہا گیا کہ جو ہے گھاس ان کے پیر پہ ڈھانپ دو اور اس طریقے سے ان کا دفن کر دو. جب ہم ان کے سر پہ رکھتے تو جو ہے پیر نکل جاتے تھے, اور جب پیر ڈھانپ لیتے تو سر جو ہے کھل جاتا تھا. تو خرج رأسہ, سر کھل جاتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اب کیا کرو, سر کے طرف کا حصہ ڈھانپ کے رکھو. اور اسقر ایک گھاس ہے جو مدینے میں ملا کرتا ہے, تو اسقر کو جو ہے پیروں کے پاس رکھا کرو. وَمِنَّا مَنْ عَيْنَعَتْ لَهُ ثَمْرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا. ان میں سے کچھ آدمی ہیں جن کے جو ہے پھل پک گئے اور وہ جو ہے اس سے پیر کو چھپانے لگے. تو سامعین کرام, یہ جو ہے یہدیبوہا, یہ گھاس کی جگہ انہوں نے کنایت کی, اور وہ گھاس جو ہے کھلے رہ گئے تھے. اس بات پر دلیل ہے کہ جب کفن تنگ پڑ جائے, سارے جسم کے لیے برابر نہ ہو,
تو سر کو ڈھانپ دینا چاہیے اور باقی پیروں کی جگہ جو ہے کھلی رکھے اور پیروں کی جگہ جو ہے کوئی چیز بند رکھے. فَإِنْ ذَاقَ عَنِ الْعَوْرَةِ سَتْرَتِ السَّوْءَتَانِ لِأَنَّهُمَا أَهَمٌ وَهُمَا الْأَصْلُ فِي الْعَوْرَةِ. تو کہا کہ جب ستر عورت کی جگہ کھل جائے تو جو ہے ستر عورت کو ڈھانپ دیا جائے اور باقی جو ہے چیزوں کو چھپا دیا جائے. تو ضروری ہے کہ انسان کا جو ہے ستر بند رہے اور جسم جو ہے اس کا کھلا نہ رہے. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں جب اللہ کی راہ میں جانے لگے تو ہم انشاءاللہ جو ہے ستر کو چھپا کر پوری طریقے سے عمدہ طریقے سے جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.